الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج سے انشاءاللہ العظیم ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جناتوں کے حوالے سے کچھ اہم معلومات جو آپ تک پہنچانے کی کوشش میں کروں گا کہ جنات کا وجود اور جنات کب پیدا کیے گئے، کس چیز سے پیدا کیے گئے، اس کا نام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر اللہ نے چاہا تو آگے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کرنی ہے جناتوں کے حوالے سے۔ جو حضرات اس چیز کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العظیم وہ اس سیریز کے اندر بہت ساری باتیں معلوم کریں گے، اور آپ کے اپنے چینل JMR چینل پر انشاءاللہ العظیم ہر جمعرات شب میں انشاءاللہ العظیم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیغام آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں جن کے معنی کے حوالے سے، اور جنات کو جن کیوں کہا گیا ہے اور ان کے نام کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جنات یہ انسانوں سے الگ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا فرمایا ہے جس طریقے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور وہ چیز جو ہم سے پوشیدہ ہے، پوشیدہ وہ مخلوق ہے، اسی لیے ان کو جن کہا گیا، اور ان کا نام، اس مخلوق کا نام ہی جن اور جنات رکھ دیا گیا۔ جن اور جنہ یہ سب ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ جنہ ہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور بغیر نقطے کے جیم اور نون جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے جیم کا نقطہ نہ رکھا جائے، یعنی ہا اور نون حن، یہ اس طریقے سے یہ بھی ایک جن کی قسم میں سے ہے۔ حن کس کو کہتے ہیں تو اس حوالے سے فرمائے گا کہ یہ جنات کے کتوں کا نام ہے، اور جنات کی پست اور کمتر نسل ہے، اس کو حن کہا گیا ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ ایک پوشیدہ مخلوق ہے جس کو جن کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حن جو ہے یہ جنات کے کتے کو کہتے ہیں، جو کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جنات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم ابن سعید جو اس حوالے سے فرماتے کہ جان یہ جنات کے باپ کو کہتے ہیں، جنات کے باپ کا نام جان ہے، جیسے آدمیوں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ہم آدم ہے، آدم کی اولاد میں سے آدمی کہلاتے ہیں، اس طریقے سے جان یہ جناتوں کے باپ کو کہتے ہیں، اور اسی سے جن کا وجود ہے۔ تو آج جو آپ نے اس حوالے سے بھی سماعت کیا، جن کو جن کیوں کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ جان لیں۔ اس کے حوالے سے حضرت ابو الوفا کہتے ہیں کہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق چھپ کر رہتے ہیں اور نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور چھپی بھی رہتے ہیں، اسی لیے اس کو جن کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جنات کو دیکھیں، مگر بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں وہ لوگ جنات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو جن جو ہے پوشیدہ مخلوق ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اور اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور شیاطین کسے کہتے ہیں تو اس حوالے سے حضرت ابن عقیل فرماتے کہ شیاطین یہ جنات ہی کی ایک قسم ہے، شیاطین، مگر فرق کیا ہے تو بتاتے کہ جنات کی وہ قسم جو نافرمان ہے، شریر ہے، وہ ابلیس کے اولاد میں سے، اور اسی کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو جنات کے اندر کے جو نافرمان ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا مردہ، یہ کس کو کہتے ہیں تو حضرت محمد ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ انتہائی سرکش اور طاقتور جو جنات ہے اس کو کہا گیا ہے۔ تو آج آپ نے اس حوالے سے بھی سماعت کر لیا کہ مردہ یہ بہت ہی طاقتور شیاطین جن ہے جن کو مردہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے قبائل جو تھے ان کے نزدیک جناتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جناتوں کے الگ الگ طبقات انہوں نے بیان کیے ہیں، جناتوں کے الگ الگ طبقات کو، ان کی الگ الگ کیٹیگری کو بیان کیا ہے، جن میں کہ میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اگر بتا دوں
تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ جو جنات کی الگ الگ کیٹیگری بیان کی گئی ہے، جب صرف لفظ جن بولا جاتا ہے تو اس سے جن ہی مراد لیتے ہیں عربی لوگ، اور جو جن اور انسان کے ساتھ جو رہتے ہیں، جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اسے عامر کہا گیا ہے، اور اس کی جمع عمار ہے، اور روح جو ہے اس کی جمع ارواح ہے۔ وہ جن جو بچوں پر مسلط ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ارواح ہوتے ہیں۔ تو جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اسے عامر کہتے ہیں، جو جن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں ارواح کہتے ہیں، اور جو شریر اور سرکش جو جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اگر شرارت اور سرکشی بہت زیادہ ہو جائے، یعنی بہت زیادہ شریر ہو، بہت زیادہ بدمعاشی کرے، وہ عفریت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جنات کے بارے میں مختصر طور پر اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ پہلے ان کے ناموں کو جان سکے، ان کے حوالے سے جان سکے کہ یہ کہتے کسے ہیں اور ان کے نام کیا ہے۔ اب اس کے وجود کے حوالے سے بعض لوگ انکار کرتے کہ نہیں جنات کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے کسی طبقے نے جنات کا وجود کا انکار نہیں کیا، اور اسی طریقے سے کفار بھی جو جنات کے وجود کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات بھی حد تواتر کو پہنچے ہوئے۔ تو جنات کا انکار ہم تو نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اب اس کے وجود کی اگر بات کریں، جنات کے وجود کی، تو آپ جانیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات ہی آباد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور اے ابو الجن سموم تو کوئی آرزو کر، تو اس نے یہ آرزو کی تھی، تمنا کی تھی کہ آج جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے جنات کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، یہ مخلوق دکھتی کیوں نہیں، دوسری مخلوق دکھتی ہے جنات کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جب پیدا فرمایا تھا تو ابو الجنات سموم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تیری کوئی آرزو ہو، تمنا ہو تو بیان کر، تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا اور آرزو رکھی تھی کہ اللہ ہم سب کو دیکھے اور ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، یہ اس نے تمنا کی تھی۔ تو کہا گیا کہ اب جا تمہاری آرزو یہ تمنا پوری ہو گئی، یعنی تم سب کو تو دیکھ سکتے ہو مگر تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور کہا تھا کہ ہم زمین میں چھپ جائیں اور ہمارا بوڑھا بھی نہ مرے یہاں تک کہ جوانی میں آ جائے، یعنی جنات کے اندر جو موت آتی ہے تو جو بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی جناتوں کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، اب وہ 200 سال 300 سال 400 سال یہ عمر ہونے کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر موت سے پہلے پہلے پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تمنا کی تھی کہ ہمارا کوئی جو ہے بوڑھا بھی نہ مرے مگر جوان ہو کر۔ تو اب ان کو موت جو آتی ہے وہ جوانی میں آتی ہے، یعنی کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے موت سے پہلے پہلے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ تمنا بھی پوری فرمائی کہ وہ سب کو تو وہ لوگ دیکھتے ہیں مگر کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا، اور وہ جب وہ غائب جو ہے موت کا وقت آتا ہے تو وہ جوان ہو جاتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس بوڑھے کو بھی جوان ہو کر موت آتی ہے۔ آپ نے کبھی جناتوں کی قبریں دیکھی ہے؟ کہیں نہیں دیکھی ہوں گی آپ نے، اس لیے وہ کہاں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ غائب رہتے بھی ہیں اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تب بھی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بچے کی جو ہے اس کو جو ہے ان کی عمریں جس طریقے سے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی عمر جو ہے اس حالت میں کر دی جاتی ہے جب ان کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ تو جناتوں کے حوالے سے آج میں نے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آج بیان کی ہے کہ جناتوں کے نام کیا ہے اور ان کا وجود، اور وہ نظر کیوں نہیں آتے، اور اس طریقے سے جناتوں کیوں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ آپ سماعت کریں گے کہ دنیا میں جنات کب آئے، اور اسی طریقے سے جناتوں کے حوالے سے وہ آئے تو آنے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا، اور جنات کو اللہ نے کب پیدا فرمایا، کون سے دن ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ آپ اس کو سماعت کریں گے، ضرور اس کو بھی سماعت کر کے اپنی معلومات میں آپ اضافہ کریں۔ السلام علیکم۔